اور ایک بات کہوں کہ اسلام جو پھیلا ہے نا، کیسے پھیلا ہے؟ آپ کو لوگوں کو بڑی پریشانی ہے، بھائی فلاں مذہب خطرے میں ہے، فلاں خطرے میں ہے، فلاں خطرے میں، سب کو خطرے نظر آ رہے ہیں۔ بھائی ہم سے کسی کو خطرہ نہیں ہے۔ اصل میں ایک جملہ کہتا ہوں، موضوع حالانکہ وہ ہے نہیں، پھر میں بول کے گزروں گا۔ ہر وہ مذہب جو دوسرے مذاہب کے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے وہ خود خطرے میں آ جاتا ہے۔ یہ بہت قیمتی جملہ ہے، اس کی گہرائی میں گھنٹوں بول سکتا ہوں میں۔ ہر وہ دھرم، ہر وہ مذہب جو دوسرے مذاہب کے لوگوں پر ظلم کرتا ہے وہ خود خطرے میں آ جاتا ہے۔ تم نے اگر کچھ قوموں کو نچلا بتا کے ظلم نہ کیا ہوتا، آج تم خطرے میں نہیں ہوتے۔ تم نے ظلم کیا، وہ تم کو چھوڑ کے گئے۔ تو خطرہ کیوں ہے؟ خطرہ تب ہوتا ہے کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے۔ انصاف کرو، لوگ تمہاری بھی تعریف کریں گے، تم سے بھی متاثر ہوں گے۔ اسلام اپنے انصاف کی بنیاد پہ پھیلا ہے، اسلام اپنے عدل کی بنیاد پہ پھیلا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 23 سالہ جو سب سے زیادہ محنت کی وہ کیا تھی؟ اونچ نیچ کو ختم کیا، ذات و برادری کو ختم کیا، نسلوں کے فرق کو ختم کیا، امیری اور غریبی کے فرق کو ختم کیا، اور یہ ایسا مذہب لا کے دیا کہ تم کسی بھی جماعت سے ہو، بھائی یہ پٹھان جماعت کے ہیں، یہ سید جماعت کے ہیں، یہ میمن جماعت کے ہیں، صاحب یہ انصاری جماعت کے ہیں، یہ فلاں جماعت کے، تم کسی بھی جماعت کے ہو، لیکن تمہارا قائد کون ہوگا؟ برادری کے اعتبار سے قائد نہیں ہے، قیادت برادری کے اعتبار سے نہیں ہے، قیادت تمہاری نسل کے اعتبار سے نہیں ہے، میرٹ کی بنیاد پر ہے، قابلیت کی بنیاد پر ہے، وقت کا سید ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ خوبیوں نے اسلام کو اپنی طرف کھینچا ہے سب کو۔ وقت کا سید ہے۔ سید کون ہے؟ رسول کا خون ہے، رسول کی نسل ہے، رسول کا گوشت ہے، سب سے عزت دار ہے، سب سے زیادہ قابل احترام ہے، وقت کا سید ہے۔ اور ایک بہت چھوٹی برادری کا ہے، جس کی برادری کا پتہ بھی نہیں، معلوم بھی نہیں کس برادری کا ہے، بہت بعد میں ایمان لایا، بہت بعد میں مسلمان ہوا، مگر عالم بن گیا، فاضل بن گیا، علم حاصل کر لیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وقت آیا ہے۔ کتنی مقدس بارگاہ! اللہ سے کی بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ ہے؟ بولو۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ قیادت کون کرے گا؟ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ تک لے جائے؟ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے؟ تو اب وہ جو عالم ہیں، عالم آگے ہیں، سید صاحب پیچھے ہیں۔ اور سید پیچھے ہی نہیں ہے، بلکہ کہنا پڑ رہا ہے پیچھے اس امام کی، اس کو اپنا امام ماننا پڑے۔ یہ جو رسول اللہ نے جو کسوٹی لائی، اس نے اسلام کو پھیلایا۔ ایک بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، بہت اچھی حدیث ہے، ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے، ایک غریب مزدور مسکین صحابی جو کھیت میں مزدوری کرتے ہیں، وہ کھیت سے مزدوری کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، پسینے میں پورے کپڑے بھیگے ہوئے تھے ان کے، مزدوری کر کے آ رہے تھے، اور عرب کی گرمی بھری دوپہر میں وہ مزدوری کر کے اب گھر کی طرف آ رہے ہیں کہ دوپہر کا کھانا وانا کچھ کھاؤ، آرام کرو، پھر دوبارہ مزدوری کے لیے جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ایک جگہ، اور کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے حضور کو دیکھا تو سوچا سرکار بیٹھے، چلو حضور سے ملاقات کر لو۔ آئے، سلام کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں مزدوری کر کے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے کسب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے خوش ہوتے، آؤ ہمارے پاس بیٹھ جاؤ۔ آپ نے بازو بٹھا لیا ان کو، پسینے میں بھیگے ہوئے، آقا نے اپنے بازو بٹھا لیا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، اتنے میں ایک بڑے امیر و کبیر صحابی آتے ہیں، بہت پیسے والے صحابی تھے۔ وہ آئے، انہوں نے حضور کو سلام کیا، حضور نے کہا تم بھی بیٹھو۔ تو اب جگہ نہیں تھی، اس طرف ایک صاحب آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے، ادھر یہ مزدور صاحب اور اس کے بازو ایک جگہ خالی تھی۔ آپ نے کہا یہاں بیٹھ جاؤ، تو انہوں نے دیکھا یار یہ تو مزدور ہے، پسینے میں کپڑے بھیگے ہوئے۔ اب حضور کا حکم تھا، بیٹھ تو گئے، لیکن وہ کیسے بیٹھے؟ تھوڑا دور کھسک کے بیٹھے ان سے۔ حضور نے یہ انداز دیکھ لیا، سرکار کو چلا لایا، فرمایا کہ اے شخص تو اس سے تھوڑا دوری اختیار کر رہا ہے، کیا تجھے ڈر ہے کہ اگر تیرا لباس اس کے لباس سے چھو جاتا تو تیری دولت اس کو پہنچ جاتی؟ جملے سنیے، تو اس سے جو دوری اختیار کیا تو نے اس مزدور سے، اس مسکین صحابی سے، غریب صحابی سے، میرے اس کے پسینے میں شراب اور کپڑے ہیں، تو نے اپنے کپڑوں کو اس سے ہٹایا، تو کیا تجھے یہ ڈر تھا کہ تیرے کپڑے اس کے کپڑے سے مس ہو جاتے تو تیری دولت اس کو پہنچ جاتی؟ یا رسول اللہ ایسا تو نہیں تھا۔ کہا کیا پھر یہ ڈر تھا کہ اس کی غریبی تجھے مل جاتی؟ کہا یا رسول اللہ یہ بھی نہیں تھا۔ فرمایا خدا کی قسم تو نے میرے اس صحابی کا دل دکھایا ہے، اور جب تک تو اس کو راضی نہ کر لے تجھ پر جنت حرام ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ ہے اسلام، اس سے پھیلائے جناب۔ بولنا آسان ہے، سب کا ساتھ سب کا وکاس، بولنے میں کیا جاتا ہے، کر کے دکھاؤ تو مانے۔ تعصب سے بھرے ہوئے لوگ تم،
इतने मुतासिब लोग तुम, ये बूढ़ों को तक नहीं छोड़ते हो, मॉब लिंचिंग करते हो, एक बूढ़ों को पकड़ते हो, बोलते जय श्री राम बोल, ये तो हम मारेंगे, शर्म आनी चाहिए तुमको। अरे एक तरफ तो तुम कहते हो कि हम मांस खाते हैं तो हम नापाक है, हम गोश्त खाते हैं, तुम्हारा ज़मीर कैसे गवारा करता है कि इसी मुंह से तुम अपने भगवान का नाम पुकारवाना चाहते हो। हमारा तो ये हाल है, हम तुम्हारे मुंह से कलमा भी सुनना नहीं चाहते जब तक तुम अपने दिल को पाक ना कर लो। हम तुम्हारी ज़बानों को उस लायक नहीं समझते कि तुम अल्लाह कहो। जो ज़बान मुंह से नापाक हो वो ज़बान अल्लाह कहने के लायक नहीं है हमारे साथ। पहले ताहरत तो हासिल कर लो। तुम्हारा ये और तुम सबका साथ का नारा लगाते हो, ये मैं बताऊंगा कि सबका साथ सबका विकास बोलते किसको है जनाब। जब तक तू इस शख्स को राजी ना कर ले तुझ पे जन्नत हराम। वो साहबी रोने लगे, बाप रे इतना बड़ा हुजूर को नाराजगी का सबब बन गया मेरा मल। रोने लगे और साहबी के हाथ पकड़ लिए, पैरों को चूम रहे, हाथों को चूम रहे। अब वो सब गया भाई, कपड़े और पसीना बदबू से लिपट गए। मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मेरे भाई मुझे माफ कर दे, रो रहे हो। वो साहबी ने जब हालत देखी उन्होंने कहा भाई मैंने माफ किया तुम्हें। साहबी थे, वहाबी थोड़ी थे, साहबी थे भाई। एक दूसरे को जन्नत में ले जाने के लिए कोशिशें करते थे। वो तासुब नहीं था, बुग़्ज़ नहीं था। ये रसूल ने मोहब्बत और उल्फत पैदा की थी, भाईचारगी, ये इख़्वात। रो रहे, कपड़े लिपट गए, मुझे माफ कर दो। उन्होंने कहा भाई मैंने माफ किया, मैंने माफ किया। बात खत्म हो गई ना, माफ कर दिया। लेकिन जरा अब वो साहबी का जज्बा देखिए। अमीर कबीर कहते भाई तूने माफ कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन खुदा की कसम मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ अभी। मैं उस वक्त अपने आप को मुतमईन समझूंगा और समझूंगा तूने माफ किया कि मेरी आधी दौलत अब तू ले ले। क्या मोहब्बत पैदा की थी रसूलुल्लाह ने यार, क्या उल्फत पैदा की थी, क्या भाईचारगी थी। ये जब हिजरत करके गए थे ना साहबा, वो तारीख पढ़ो तो आंखों में आंसू आ जाते। ये महाजिर साहबा जब मदीने में गए तो अंसारी साहबा ने क्या किया था, ये महाजिरों के पास जमीन नहीं थी, ये तो बेचारे लुटे पुटाए सब छोड़ छाड़ के हिजरत करके आए थे। इनके पास जमीनें नहीं, कारोबार नहीं, रहने के लिए जगह नहीं। अंसारी साहबा आते थे और कहते थे भाई ये मकान आधा तुम ले लो, आधा हमारे लिए। बीच में दीवारें खड़ी कर दी जाती, आधी उनको दे दिया जाता। हुजूर ने भाईचारे भी कराई, माजरीन को भी बुलाया, अंसार को भी बुलाया, हर किसी की जोड़ी बनाई। तुम इनके भाई हो, तुम इनके भाई हो, तुम इनके भाई हो। जिसको जिसका भाई बना दिया। अंसारी साहबा कहते खुदा की कसम जिसको हमारा भाई रसूल ने कह दिया, हम अपने सगे भाई से बढ़कर उसको भाई जानते थे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने जब ये तारीख पढ़ी, अल्लाह जाने कितने देर तक मैंने रोता रहा हूं और आंखों में आंसू रहे कि क्या जमाना था, क्या दौर तक, क्या कौम थी। अब चश्मे फलक ऐसी कौम देखने से कासिर है। अरे घर कोई दे सकता है, दौलत कोई दे सकता है, कारोबार में पार्टनर बना सकता है, मगर अंसारी साहबा का जज्बा देखो। जिस साहबी के पास 2 बीवियां हैं, अपनी बीवी लाते हैं, कहते ये 2 बीवी है, जो तुझे पसंद हो उसको मैं तलाक दे दूं, तू उससे निकाह कर। ये कुर्बानी, ये है साहबा की जमात। और आज वो फिरके को तुम अहले बैत की मोहब्बत का ठेकेदार समझते हो, जिनका मनुष्यों का अकीदा है कि 6 साहबा ईमान पर है, बाकी सब ईमान से फिर गए। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो वो साहबी कहते हैं मेरी आधी दौलत ले लो, तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तो गरीब साहबी का जवाब सुनिए, कितना जबरदस्त जवाब था। उन्होंने कहा मेरे भाई खुदा की कसम मैंने दिल से माफ किया और उस दौलत से मैं पनाह मांगता हूं। मैंने देखा कि जिस दौलत ने तुझे इतना मुतकब्बिर घमंडी बना दिया, डर है वो दौलत मिल जाए मुझे तो मैं भी उस तरह का घमंडी ना बन जाऊं। मैं उस दौलत से पनाह मांगता हूं। नहीं लिया उन्होंने दौलत। ये एक्चुअल में इंसाफ था, ये भाईचारगी थी, जिसकी बुनियाद पर इस्लाम फैला है, इस इख़्वत की बुनियाद पर इस्लाम फैला है। फारूक आज़म ने अपने दौर में इसी पर सबसे ज्यादा जोर दिया, जिसके नाम से कैसर रूम कांप रहा था। लेकिन जब रावी रिवायत बयान करता है तो रोंगटे खड़े हो जाते, कहते खुदा की कसम मैंने उमर इब्न अल खत्ताब को उस हालत में देखा कि जुम्मे के दिन खुतबा दे रहे हैं और आपके जुब्बे के अंदर 19 पेवंद लगे हुए। ये लिबास था उनका, ये सादगी थी उनकी। हज़रत उमर ने बताया कि लिबास पहनकर कोई बड़ा नहीं होता। आप कोई रंगी बिरंगी लिबास पहन ले, बड़े कीमती लिबास पहन ले, बड़े जुब्बे कीमती पहन ले तो आप बड़े हो जाते नहीं। बड़ा आपको इल्म बनाता है, आपकी बुरुदबारी बनाती है, आपका अखलाक बनाता है, आपकी सीरत बनाती है। 19 पेवल लगे होते थे, ये उनके जुब्बे का आलम था। और एक मर्तबा ऐसा होता है कि जब कंबल आते हैं आपके पास बैतुल माल में, सर्दियां शुरू होने वाली थी, बैतुल माल से कंबल बांटे गए,
سب کو بلایا گیا کہ سب کو ایک ایک کمبل دیا جائے گا، ہر شخص کو چھوٹے بڑے کو کمبل دیا جائے گا، سب کو کمبل بانٹے گا، ایک ایک کمبل سب کو ملا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد جمعہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کمبل کا جبہ سلواتے، جبہ بناتے، جبہ پہن کر، اب وہ ونی پیوند والے جبے کے بعد یہ نیا ایک جبہ آیا ہے، اور وہ کمبل کا جبہ بنا کے آپ ممبر پہ کھڑے ہوتے، اور بس جیسی اب یہ خطبہ شروع کیا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، دبلا پتلا صحابی ہے، پیچھے سے کھڑا ہوا، اے عمر رک جائیے، ٹھہر جائیے، خطبہ مت دیجیے ابھی۔ کیا ہوا بھائی، کیوں روکا؟ یہ ایک ایک کمبل سب کو ملے تھے؟ ہاں جی، آپ کو بھی ایک ہی ملا ہوں گا، جبہ ایک کمبل میں نہیں بنتا، یہ جبہ 2 کمبل میں بنتا ہے، آپ نے ایک زیادہ کیسے لیا؟ حساب دو اس کا، کس اختیار سے آپ نے 2 کمبل استعمال کیے؟ آپ اور ہم ہوتے تو ارے بھائی آج کل تو مدرسے کے چندے کا حساب نہیں پوچھ سکتے آپ، وہ کمبل کا پوچھ رہا ہے، مولانا سے چندے کا حساب نہیں لے سکتے جی جناب آپ۔ اور وہ وقت کے خلیفہ، اور خلیفہ بھی کون؟ مولانا سے نہیں حساب لے رہا ہے، وہ امام صاحب سے حساب نہیں لے رہا ہے، حافظ صاحب سے نہیں لے رہا ہے، اس شخص سے حساب پوچھ رہا ہے۔ کیا اس کے کانوں نے نہیں سنا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے؟ ان سے حساب پوچھ رہا ہے وہ شخص، وہ بھی تو صحابی تھے نا۔ عمر 2 کمبل کیسے تم نے استعمال کے حساب دو؟ کہا اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر دیں گا، یہ جانتا ہے اس کے بعد۔ نہیں، کمبل کا جبہ تم پہنو، حساب بیٹا دیں گا، یہ کیسا انصاف ہے؟ حساب آپ ہی کو دینا ہوگا۔ کہا نہیں، جواب عبداللہ کے پاس ہے، عبداللہ کھڑے ہو، جواب دو ان کو۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے، آپ کے بیٹے، کہا ہے صحابی رسول بدگمانی نہ کیجئے، ابا جان کو بھی ایک ہی کمبل ملا، جو میرے حصے میں کمبل آیا تھا میں نے ابا کو دے دیا، اس طرح یہ 2 کمبل سے جبہ تیار ہوا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، مطمئن ہو گیا میں۔ بس جیسے بیٹھنے لگے حضرت عمر نے کہا رکو، بیٹھنا نہیں، میں آ رہا ہوں۔ اب صفوں کو چیرتے ہوئے اس صحابی کے قریب جاتے، اب صحابہ لرز گئے کہ بھائی حساب تو دے دیا، اب سزا دیں گے، کوڑا نکالیں گے، اب پیٹھ پہ ماریں گے۔ قریب پہنچے اور پیشانی کو بوسہ دیا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرماتے خدا کی قسم جب تک رسول اللہ کی امت میں تم جیسے محاسبہ کرنے والے ہیں یہ امت ہلاک نہیں ہو سکتی۔ اور ممبر پہ آئے اور اپنے آپ کو مخاطب کہتے اپنے آپ کو کہتے ہیں عمر دیکھا اس قوم کا تیور، یہ قوم وہ ہے رسول اللہ کی بنائی ہوئی قوم، یہ رسول اللہ کی امت ہے، عمر سنبھل جا، اس ممبر پہ بیٹھ کے اکڑ مت کہ تو خلیفہ وقت ہے، تو اگر ذرا سا بھی ٹیڑھا ہوا نا یہ قوم تجھے سیدھا کرنا جانتی ہے۔ یہ ہے خلیفہ وقت، یہ تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ کروڑوں کے پلینوں میں اڑنے سے وکاس نہیں ہوتا بھائی، یہاں صرف نعرے ہیں، سب کا ساتھ سب کا وکاس، سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ ایک صحابی رات میں نکلتے زکوٰۃ کا مال لے کر، یہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ زکوٰۃ دینے کے لیے اب نکلے ہیں صاحب، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں مل رہا ہے، جس کے پاس جاتے ہیں غریب ہوں گا، بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہے قبول کی، جی مجھے ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ہے، میں زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں دینے کا مستحق ہوں۔ یہ فاروق اعظم کا دور تھا، 7 دن تک وہ صحابی گھومتے رہے، گھوڑے پہ سوار ہے، زکوٰۃ کا مال کا پوٹلا گھوڑے کے سامنے رکھے ہوئے اپنے، اور وہ رات گھومتے تھے بیچارے، دن بھر رات بھر، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا۔ 7واں دن دیکھا تو ایک شال ہے جس میں کچھ پیون لگے ہوئے ہیں، چادر اوڑے ہوئے ہیں، پیون زدہ، غریب دکھ رہا ہے شکل و صورت سے، بھائی چادر پہ پیون لگے تو غریب ہوں گا۔ اور وہ شخص جا رہا ہے صاحب، دیکھا رہے یہ تو غریب دکھ رہا ہے، اس کے لیے گھوڑا دوڑاتے ہوئے قریب پہنچے، گھوڑے سے اترے، بھائی رکیے رکیے، السلام علیکم، یہ مال رکھیے۔ کیسا مال ہے بھائی، کیا دے رہے، کیوں؟ قبول کیجئے، مال قبول کیجئے۔ بھائی کس چیز کا مال ہے بتائیے تو، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ کہا جناب اپنے پاس رکھیے، میں زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں۔ کہا بھائی 7 دن ہو گئے میں ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا۔ کہا جناب آپ 7 دن سے ڈھونڈ رہے، میں 15 دن سے گھوم رہا ہوں، مجھے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا۔ میرے کپڑوں پہ مت جائیے صاحب، یہ تو میں نے سنت نبوی کی ادائیگی کی نیت سے یہ پیون زدہ چادر پہنی ہے، ورنہ میں خود اپنا زکوٰۃ کا مال لیے پھر رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس، لفظوں کا نام نہیں ہے۔